السلام علیکم، امید کرتی ہوں خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ ونٹر اسپیشل میں آج میں لا رہی ہوں آپ کے سامنے ہڈی گڈی کا سالن، اور اس کا ذائقہ بالکل پائے جیسا ہوگا۔ سردیوں کا موسم آتے ہی پائے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پائے خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں رہتی، تو یہ ریسیپی آپ ٹرائی کریں۔ ہڈی گڈی کا سالن اسی طریقے سے بنائیے تو آپ کو 100% پائے کا مزہ ملے گا، وہی غذائیت، وہی ذائقہ، وہی مزہ، اور کیا چاہیے۔ تو ہڈی گڈی میں نے دھو کے فریز کر دی تھی، اس لیے آپ کو اس کی شکل ایسی لگی ہے، تو بہرحال 1 سے 1.5 کلو آپ ہڈی گڈی لے لیں، اس میں نلی ضرور ڈلوائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ پانی اتنا لیں کہ یہ ڈوب جائیں، شرم سے نہیں مطلب ان کو گلانا ہے تو اتنا پانی تو ہونا۔ اس میں نمک، ثابت گرم مسالہ اور لہسن ادرک، 1 چائے کا چمچ نمک، 1 انچ کا ٹکڑا اس کا ادرک کا، اس کو سلائس کر کے ڈال دیں۔ اس کے علاوہ 5-6 جوے لہسن کے ثابت یہ ڈال دیں، آدھی چھوٹی پیاز ڈال کے میں نے اس کو پکنے کو رکھ دیا، اور 2 تیز پات کے پتے بھی ڈال کے اس کو اچھی طرح گلا لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ گل رہا ہے، اس کو گلنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے۔ آپ پریشر کوکر میں کریں گے تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا، لیکن میرے پاس بہت ٹائم ہے، آپ جانتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، اس لیے میں نے اسے دیگچی میں گلا لیا۔ تو اب جب یہ گل جائے گا تو اس کو ہم کیسے بگاریں گے، اس کو سالن کی شکل کیسے دیں گے۔ میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا، آئل میں نے لیا ہے تقریباً میں نے 3 کھانے کا چمچ لیا ہے، کیونکہ پائے میں خود ہی آئل ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس میں چکنائی ہوتی ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ زیادہ لینا چاہیں آئل تو آپ زیادہ لے لیں۔ اس میں نے ثابت گرم مسالہ ڈال دیا، جس میں 1 بڑی الائچی، 2 سنیمن اسٹک، 5 تقریباً میں نے لونگ لیے ہیں، اور 8 سے 10 کالی مرچیں میں نے اس میں ڈال کر اس کو 1 منٹ پکایا تقریباً۔ جب اس کی کڑکنے لگا گرم مسالہ تو پھر میں نے اس میں 1 کھانے کا چمچ لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ ڈال دیا، اور اس کو بھونا، اس کا کلر چینج ہونے تک بھونیں گے۔ اور پھر 1 پیالی آپ لے لیں، تقریباً 100 گرام کے قریب، 1 چھوٹی پیالی جو ہوتی ہے دہی کی لے کر، اس میں آپ مسالے ملا دیں، وہی بیسک سے مسالے ہیں، نمک پسند کے مطابق ڈال دیں، اور تقریباً 1.5 چائے کے چمچ میں نے اس میں پیسی لال مرچ ڈالی، اور 2 چائے کے چمچ آپ پیسا دھنیا ڈال دیں، اور 1 چائے کا چمچ آپ اس میں ہلدی، پیسی ہوئی ہلدی ڈال دیں، اور اس کو اچھی طرح سے دہی میں پھینٹ کر، جب لہسن ادرک کا کلر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جائے، اس کو کالا نہیں کرنا، تھوڑا سا پکانا، ذرا سا چینج ہو جائے تو اس میں دہی کا تمام امیزہ جو مسالوں کے ساتھ ہیں ڈال کر ہم اسے بھونیں گے۔ اسے بھوننا اچھی طریقے سے ہے، تاکہ جب تک اس کا تیل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور مسالہ پھٹا پھٹا سے نظر آئے گا تو سمجھ جائیے کہ اچھی بھنائی ہو گئی ہے۔ جب یہ بھن جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ہڈی گڈی نلی، جو تمام چیزیں ہم نے ابال کے رکھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کا یخنی شامل نہیں کریں گے۔ پائے گلاتے وقت آپ کو اتنا پانی لینا ہے کہ پائے گل بھی جائیں، اور اس میں جو ہے اس کی یخنی بھی بچ جائے، تاکہ اس کا ہمیں شوربہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پائے گلانے کی ایک ٹپ یہ ہے کہ جب آپ پائے گلنے کے لیے رکھیں تو جب اس میں ابال آ جائے، اچھی طرح سے ابال آ جائے، تو پھر آنچ ہلکی کر کے اس کو ڈھک دیں، بالکل مدھم آنچ کر کے اس کو ڈھک دیں، اور اچھی طرح ڈھک دیں تاکہ اس میں سے بھاپ نہ نکلے زیادہ، اور بار بار کھول کر نہ دیکھیں، تو پائے بہت اچھے گل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں کڑھائی میں پورا تو آ نہیں رہا تھا، اور میری عقل، بہرحال شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، تو میں نے بھی سیکھ لیا اور دیگچی چینج کر دی، ٹھیک ہے۔ پائے ویسے کڑھائی میں بنتے بھی نہیں تھے، میں شوخی ہو رہی تھی اور میں نے کڑھائی لے لی، بہرحال اب میں نے دیگچی چینج کر دی۔ اس کو ہم 2-3 منٹ بھونیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہڈی گڈی لیں تو تھوڑی سی گودے والی بھی لے لیجئے ہڈیاں، جس میں تھوڑا گودا لگا ہوا ہوتا ہے، اور نلی ضرور ڈلوائیں، کیونکہ نلی سے تو ٹیسٹ آئے گا پائے کا۔ اب اس کو میں نے 2 سے 3 منٹ بھون لیے ہیں۔ اس کے بعد اس میں تمام یخنی شامل کر دیں۔ اچھا، یخن میں جو ثابت گرم مسالہ اور ادرک کے جو ٹکڑے تھے اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیں، وہ اب کسی کام کے نہیں۔ اور یخنی اگر کم ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیں۔ اچھا، نمک دھیان سے ڈالیے گا، کیونکہ نمک ہم نے یخنی میں بھی شامل کیا تھا، یعنی پائے گلاتے وقت بھی ہم نے نمک ڈالا تھا، اور مسالے میں بھی۔ شوربہ اپنی ضرورت کے تحت رکھیں، اس کو تقریباً 7-8 منٹ پکنا بھی ہے، اتنا رکھیں کہ وہ پکنے کے بعد بھی جتنی گریوی آپ کو چاہیے اتنی رہے۔ یہ بہت گاڑھا بھی نہیں ہوتا اور بہت پتلا بھی نہیں ہوتا، نارمل سا ہوتا ہے، اور ہاں، ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جاتا ہے، تو پکاتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا مارجن رکھیے گا کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ ویسے بھی گاڑھا ہو جائے گا تھوڑا سا۔
اور ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پائے دوپہر میں کھانے ہیں تو آپ صبح پکا لیں، یعنی ایک دن پہلے گلا کے رکھ دیں اور صبح اس کو سالن پکا کے رکھ دیں، اور اگر آپ کو رات کو کھانے ہیں تو آپ دوپہر میں اسے پکا کے رکھ لیں، اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہوتا ہے، یعنی پائے جتنی پہلے پکائے ہوئے ہوں، کھانے سے پہلے جتنا دیر پہلے پکے ہوئے ہوں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ اس سے تقریباً 8 سے 10 منٹ تک پکائیں گے، اور جب شوربہ اتنا تھک ہو جائے جتنی کہ آپ کو ضرورت ہے تب آپ اس میں پسا ہوا گرم مسالہ جس میں جائفل جاوتری بھی شامل ہے اوپر سے اس پر چھڑک دیں، اور اس سے تقریباً 5 منٹ تک دم پہ رکھ دیں تاکہ سارا جو آئل ہے ساری چکنائی اوپر آ جائے۔ باریک کٹی ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا اور لیمن کے ساتھ ہڈی گڈی کے سالن کو آپ انجوائے کریں۔ کم بجٹ میں 100% آپ پائے کا مزہ لیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ آپ ایک دفعہ اسے ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔